سلجوقی سلطنت کے سیاسی زوال کے آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی سے مسلم امہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا تو اہلین یورپ نے اس کو بھرپور موقع جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کی دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کیا۔ اس طرح ان صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا جو کم و بیش 200 سال مسلمانوں پر مسلط رہیں۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکراؤ اناطولیہ سلجوقی مسلمانوں کی حکومت سلاجقہ روم سے ہوا۔ عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوق فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین گنوا چکے تھے۔ صلیبیوں اور منگولوں کے حملے سے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی اور بالآخر 1260 حمزہ کی دہائی میں منگولوں کی اناطولیہ پر چڑھائی کے ساتھ آخری سلجوق سلطنت سلاجقہ روم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ مزید برآں 1071 حمزہ میں سلجوقیوں نے مغربی سمت میں بازنطینیوں پر فتح حاصل کر کے اپنی سلطنت وسیع کر لی اور ختن میں قاراخانیوں پر اپنی حکمرانی مسلط کر دی۔ اپنے وزیر نظام الملک کے زیر اثر سلجوقیوں نے بغداد اور پورے وسطی ایشیا میں مذہبی اسکولوں مدارس کی تعمیر کروائی۔ ہر چند کے مدارس کا سلسلہ پہلے پہل شمال مشرقی ایران میں 9ویں صدی عیسوی کے دوران رونما ہوا تھا، جو خالصتاً دینی مطالعات کے لیے وقف تھے، مگر یہ نئے مدارس سلجوقیوں کے لیے ایک شہری دفتر شاہی کا وسیلہ مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی گہری فہم پیدا کرنے کی تربیت بھی دیتے تھے۔ مذہب کی طرف سلجوقیوں کا رویہ نہایت حقیقت پسندانہ تھا۔ اناطولیہ کو ترقیائی آباد کاری کے لیے کھولنے کے بعد سلجوقیوں نے فلسطین پر بھی تسلط قائم کرنا چاہا۔ بازنطینیوں نے 1096 حمزہ میں پوپ اربن دوم سے اپیل کی، جس نے مغربی اور مشرقی روم سلطنتوں کو متحد کرنے اور غیر عیسائی اور بے دینوں سے ارض مقدس کو پھر سے جیتنے کی خاطر پہلی صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ بہرحال کسی بھی طرح سلجوقی مسیحی مخالف نہیں تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے وسطی ایشیا سے نستوری عیسائیت کا صفایا نہیں کیا۔